19واں عام سوال جو غیر مسلمان کرتے ہیں اسلام کے متعلق وہ یہ ہے کہ اسلام جب اتنا اچھا مذہب ہے تو ہم دیکھتے مسلمان غلط کام کیوں کرتے؟ ہم دیکھتے مسلمان دہشت گردی کرتے، مسلمان چوری کرتے، کیوں؟ یہ غلط فہمی ہے۔ اس کی اہم وجہ ہے کہ جس طریقے سے میڈیا اسلام کو پیش کرتی ہے اس طریقے سے غیر مسلمانوں کے ذہن میں مسلمان کے بارے میں پکچر پینٹ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے وہ میڈیا میں دیکھتی ہے اس طریقے سے ان کا ذہن بنتا ہے مسلمان کیسے لوگ ہیں۔ میرے نزدیک اس غلط فہمی کی ذمہ دار ہے میڈیا، کیونکہ میڈیا کیا کرتی ہے؟ میڈیا they pick up the black sheep of the Muslim community and they portray as those exemplary Muslim۔ وہ کیا کرتی ہے کہ جو مسلمان جو اسلام کو فالو نہیں کر رہے، اسلام کا کہنا نہیں مانتے، اس مسلمان کو میڈیا پیش کرتی ہے اس طریقے سے جیسے وہ ایک عام مسلمان ہے۔ اب اکثر دیکھیں گے میڈیا میں جب رپورٹس آتے، جس طریقے سے میڈیا رپورٹ کرتی ہے، مثال کے طور پہ آپ کو پتا ہے کہ 1995 میں اوکلاہوما بامبنگ جب ہوا تھا، جو سب سے خطرناک اٹیک 9/11 کے پہلے جو امریکہ میں ہوا تھا، اس سے 150 سے زیادہ لوگ کی ہتیا ہوئی تھی، اس ہیڈ لائنز تھا پیپر میں مڈل ایسٹ کانسپریسی، مڈل ایسٹ کانسپریسی، مڈل ایسٹ کانسپریسی، کئی ہفتوں تک۔ اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ 2 امریکن سولجرز اس کے ذمہ دار تھے۔ پھر آتا ہے ایک بار پیپر میں، بعد میں وہ نیوز غائب۔ اتنا بدنام کر چکے میڈیا ہفتوں تک کہ مسلمان نے کیے، پکڑا جاتا ہے، دوشی تھا کرسچن، ایک بار 2 بار نیوز میں آتا ہے، وہ نیوز غائب۔ ہم پڑھتے نیوز پیپر میں انڈیا کے، یہ حیدرآباد میں ایک 50 سال کا عرب مسلمان 18 سال کی لڑکی سے شادی کیا، ہیڈ لائنز۔ دوسری نیوز، 50 سال کا غیر مسلمان 6 سال کی لڑکی کا بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، زنا بالجبر، آتا ہے نیوز بریف میں۔ نیوز بریف، چھوٹا سا آرٹیکل۔ تو جس طریقے سے میڈیا پیش کرتی ہے اسلام کو، اس طریقے سے غیر مسلمان کا ذہن بنتا ہے۔ اور جیسے میں کہا کہ they pick up the black sheep of the community and they portray the exemplary Muslim۔ وہ ایسے مسلمان کو چنتی ہے جو غلط کام کر رہی ہے اور ایسا بتاتی ہے کہ عام مسلمان غلط ہے۔ اگر آپ کو جاننا ہے اسلام کے بارے میں، سب سے بہترین ہے کہ جانیں اسلام کی بنیادی کتاب سے، قرآن اور صحیح حدیث سے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کو جاننا ہے کہ ایک لیٹسٹ مرسیڈیز کار ہے 600S 2011 ماڈل، 2011 کی ماڈل ہے، آپ کو جانچنا ہے کتنی اچھی کار ہے، اس کار میں اسٹیئرنگ ویل کے پیچھے بیٹھتا ہے ایسا انسان جو ڈرائیونگ جانتا ہی نہیں اور وہ کار کو ٹھوکتا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کون ذمہ دار ہے؟ کار ذمہ دار ہے کہ ڈرائیور ذمہ دار ہے؟ آپ کسے ذمہ دار ٹھہرائیں گے، کسے قصوروار ٹھہرائیں گے، کار یا ڈرائیور؟ ڈرائیور۔ آپ کو جاننا ہے کار کتنی اچھی ہے تو اس کے اسپیسیفکیشن دیکھو، اس کا گیئر ریشو کیا ہے، اس کا پک اپ کیا ہے، اس کا فیول ایوریج کیا ہے، اس کے سیفٹی میجرز کیا ہے، کتنے ایئر بیگز ہے، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ کتنا وہ کار کتنی اچھی ہے۔ اسی طریقے سے اسلام کو جاننے کے لیے مسلمانوں کو مت دیکھو، قرآن حدیث پڑھو، پھر آپ کو پتہ چلے گا اسلام کتنا اچھا مذہب ہے۔ اگر آپ کو ایکچولی ٹیسٹ ڈرائیو کرنا ہے کہ یہ مرسیڈیز کار کتنی اچھی ہے، تو آپ اسٹیئرنگ ویل کے پیچھے ایک ایکسپرٹ ڈرائیور کو بٹھائیں گے، پھر آپ کو پتا چلے گا یہ کار کتنی اچھی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو دیکھنا ہے مثال ایک مسلمان کی، سب سے بہترین مثال ہے ہمارے آخری نبی، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اس کی سیرہ، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھیں گے، آپ کو پتا چلے گا یہ اسلام کتنا اچھا مذہب ہے۔ 20واں عام سوال، آخری عام سوال جو غیر مسلمان پوچھتے ہیں اسلام کے متعلق، وہ ہے
کہ اکثر مذاہب اپنے ماننے والوں کو اچھی بات سکھاتے ہیں. اکثر مذاہب سکھاتے اچھی بات. تو ہمیں اسلام قبول کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ سب مذہب سکھاتے اچھی بات، تو اسلام قبول کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، میں مانتا ہوں کہ اکثر مذہب تو بنیادی باتیں وہ انسانوں کو اچھی سکھاتی ہے، لیکن اسلام اچھی بات سکھانے کے علاوہ ایک ترتیب بتاتا ہے جس سے آپ وہ اچھی بات کو عمل میں لا سکے. مثال کے طور پہ سارے مذاہب سکھاتے کہ چوری کرنا غلط ہے. ہندو دھرم بولتا ہے چوری کرنا غلط ہے، عیسائی دھرم کہتا ہے چوری کرنا غلط ہے، اسلام کہتا ہے چوری کرنا غلط ہے. تو اسلام اور دیگر مذاہب میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اسلام یہ بتانے کے علاوہ کہ چوری کرنا غلط ہے، آپ کو بتاتا ہے ایسا طریقہ جس سے معاشرے میں چوری ہی نہ ہو. اسلام کا ایک ارکان زکوٰۃ، جس میں کہا گیا ہے کہ ہر امیر انسان جس کے پاس 85 گرام سونے سے زیادہ بچت ہے، اسے ہر قمری سال اسے 2.5% غریبوں میں بانٹنا چاہیے. اگر ہر امیر انسان زکوٰۃ دے، غربت دنیا سے مٹ جائیں گی، ایک بھی انسان بھوک کے ذریعے نہیں مرے گا. اس کے بعد قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 38 میں، اگر کوئی چوری کرتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت، اس کا ہاتھ کاٹو. غیر مسلمان کہیں گے ہاتھ کاٹنا آج کی تاریخ میں 21 سینچری میں اسلام کتنا ظالم مذہب ہے، کتنا بے درد مذہب ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ سعودی عربیہ جائیں گے، جہاں یہ قانون حافظ کیا گیا، یہ قانون جو فالو کیا جاتا ہے، چور کے ہاتھ کاٹے جاتے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہر دوسرے انسان کو آپ ملیں گے اس کے ہاتھ کٹے ہوئے ہوں گے. میں سعودی عربیہ الحمدللہ 50 بار سے زیادہ جا چکا ہوں. ایک بار بھی میں نے کبھی بھی کوئی بھی انسان کے ہاتھ کٹے ہوئے نہیں دیکھے. میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کے ہاتھ نہیں کٹے ہوں گے، لیکن اتنا عام نہیں ہے جتنا غیر مسلمان سمجھتے کہ ہر دوسرے آدمی کے ہاتھ کٹے ہوئے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یو ایس اے تعلیم یافتہ شہر ملک، ایک ایڈوانسڈ، ہم سمجھتے موسٹ ایڈوانس کنٹری ان دا ورلڈ، سب سے ترقی یافتہ ملک یو ایس اے. آپ جانتے ہیں یو ایس اے ایک ایسا ملک ہے، اگر ٹاپ 10 لیں گے آپ، سب سے زیادہ جس میں چوری ہوتی ہے ٹاپ 10 میں سے ایک ملک ہے یو ایس اے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ یو ایس اے میں اسلام کی شریعت نافذ کرتے ہیں کہ ہر امیر انسان جس کے پاس 85 گرام سے زیادہ سونا ہو، وہ 2.5% اپنی بچت کا غریبوں میں بانٹے، اس کے بعد کوئی بھی انسان چوری کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دینا چاہیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ چوری کی تعداد یو ایس اے میں بڑھیں گی، وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ بڑھیں گی وہیں کے وہیں رہیں گی یا گھٹیں گی؟ گھٹیں گی. عام سوال، جواب آسان. آپ شریعت کو نافذ کریں گے، فوراً آپ کو ریزلٹس ملیں گے. اسی لیے میں کہتا ہوں اسلام، اسی لیے سعودی عربیہ میں سب سے کم چوری کوئی دنیا میں ہے وہ سعودی عربیہ میں. اگر کوئی ملک میں سب سے کم چوری ہے وہ ہے سعودی عربیہ میں. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سعودی عربیہ کی پولیس وہ طاقتور ہے، انٹیلیجنٹ ہے، کیونکہ جو قانون ہے وہ اللہ کا قانون ہے. اگر سعودی عربیہ اس قانون میں کچھ کمی پیش کریں گی، ہاتھ کاٹنا بند کریں گی، تو سعودی عربیہ میں بھی چوری شروع ہو جائیں گی. اور ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اسلام میں اچھے باتیں سکھانے کے علاوہ یہ بھی تعلیم دی جاتی ہے کس طریقے سے وہ چیز اس معاشرے میں
قائم کی جائے. اور ایک مثال دینا چاہتا ہوں میں آپ کو. ہر مذہب کہتا ہے کہ بلاತ್ಕಾರ کرنا، عورت کو چھیڑنا، زنا بالجبر غلط ہے، حرام ہے. ہندوازم کہتا ہے، کرسچینٹی کہتی ہے، اسلام بھی کہتا ہے. لیکن اسلام یہ کہنے کے علاوہ کہ عورت کو چھیڑنا، عورت کا بلاತ್ಕಾರ کرنا، زنا بالجبر کرنا حرام ہے، یہ بھی دکھلاتا ہے کس طریقے سے یہ معاشرے میں ممکن ہو. اسلام میں حجاب ہے. اکثر لوگ مقررین خواتین کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے ہیں اپنی تقریر میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے ذکر کرتے ہیں مرد کے حجاب کے بارے میں، پھر کرتے ہیں عورت کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہ اے مومن، جب بھی آپ کوئی خاتون کو دیکھیں گے، کوئی عورت یا لڑکی کو دیکھیں گے، اگر آپ کا دماغ بھٹکتا ہے فوراً اپنی نظر نیچے کرو. ایک بار ایک مسلمان تھا، ایک مسلم لڑکا، جو لڑکی کو دیکھ کے بہت دیر تک گھور رہا تھا. میں نے کہا بھائی صاحب کیا کر رہے، غلط ہے. اس نے کہا ہمارے رسول نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے. میں نے ایک نظر بھی مکمل نہیں کی اب تک. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ 10 منٹ بنا پلکائے جھپکائے لڑکی کو دیکھو، گھورو اور کہو کہ نظر ہی پوری نہیں ہوئی. اللہ کے رسول کیا کہنا چاہتے تھے؟ اللہ کے رسول یہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر غلطی سے آپ کوئی لڑکی کو دیکھتے ہیں تو دوبارہ مت دیکھو، تاکہ آپ اس کی زینت کو دیکھ کے عیش کرو. اس کے بعد فوراً لکھا ہے قرآن مجید میں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں کہا گیا اے مومنات سے، مومن عورتوں سے، آپ نظر نیچے کرو اور اپنی حفاظت کرو، اور اپنا پلو، سر کا پلو چھاتی پہ ڈھکو، اور اس زینت کی نمائش مت کرو جو عام طور پہ دکھی جاتی ہے. صرف جو آپ حجاب کو ذرا ریلیکس کر سکتے، صرف اپنے شوہر کے ساتھ، والد کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، اور ایک لسٹ ہے بڑی فرشت ہے جو قریب رشتے دار جس سے آپ شادی نہیں کر سکتے، جو آپ کے محرم ہیں. ان کے علاوہ سب لوگ کے سامنے آپ کو حجاب کرنا چاہیے. عام طور پہ حجاب کے اصول 6 ہے جو قرآن حدیث سے ہمیں ملتے ہیں. پہلا اصول ایکسٹینٹ، کون سا حصہ جسم کا ڈھکا ہونا چاہیے. آدمی کے لیے ناف سے لے کے گھٹنے تک کم از کم، اور عورت کے لیے سارا جسم، صرف چہرہ اور ہاتھ ہتھیلی تک دکھ سکتا ہے. اس کے علاوہ سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے. دوسری شرط، کپڑے اتنے چست نہیں ہونا چاہیے جس سے آپ کو فگر نظر آ سکے. تیسری شرط، کپڑے خفیف پتلے نہیں ہونا چاہیے، ٹرانسپیرنٹ، جس کے تھرو آپ دیکھ سکے. چوتھی، کپڑے اتنے بھڑکیلی نہیں ہونا چاہیے جس سے دوسرا جنس متاثر ہو. پانچویں شرط، کپڑے دوسرے جنس کے مطابق نہیں ہونا چاہیے. عورت مرد کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، مرد عورت کے نہیں پہننا چاہیے. اور چھٹی شرط، کپڑے دوسرے مذاہب کی نشانی نہیں ہونا چاہیے. یہ 6 شرطیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں کہ اے رسول کہہ دو اپنی اہلیہ سے، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ باہر جائے وہ جلباب پہنے، تاکہ لوگ اسے پہچان سکے اور لوگ انہیں نہ چھیڑے. قرآن میں لکھا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حجاب فرمایا ہے خواتین کے لیے. جلباب مطلب ایک اوور کوٹ، تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور انہیں نہ چھیڑے.